امام زین العابدین علیہ السلام کی غربا پروری۔ ابو حمزہ سماری سے مروی ہے کہ علی بن الحسین راتوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کندھے پر رکھ کر اندھیرے میں خفیہ طور پر غربا اور مساکین کو پہنچا دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ محمد بن اسحاق کہتا ہے کچھ لوگ مدینہ کے نواح میں زندگی بسر کرتے تھے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے اخراجات کہاں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ علی بن الحسین کی شہادت کے ساتھ ہی انہیں راتوں کو ملنے والی غذائی امداد کا سلسلہ منقطع ہوا۔ راتوں کو روٹی کے تھیلے اپنے پشت پر رکھ دیتے تھے اور محتاجوں کے گھروں کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے رازداری میں صدقہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ان تھیلوں کو لادنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو غسل دیتے ہوئے وہ نشانات آپ کے بدن پر دیکھے گئے۔ ابن سعد روایت کرتا ہے جب کوئی محتاج آپ کے پاس حاضر ہوتا تو آپ فرماتے صدقہ سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک سال آپ نے حج کا ارادہ کیا تو آپ کی بہن نے 1000 درہم کا سفر خرچ تیار کیا اور جب آپ حرہ کے مقام پر پہنچے تو وہ سفر خرچ آپ کی خدمت پہ پیش کیا گیا اور امام نے وہ محتاجوں کے درمیان بانٹ دیا۔ آپ کا ایک شہزاد بھائی ضرورت مند تھا اور آپ راتوں کو شناخت کرائے بغیر اس کو چند دینار پہنچا دیتے تھے اور وہ شخص کہتا تھا علی بن حسین قرابت کا حق ادا نہیں کرتے، خدا انہیں اپنے اس عمل کا بدلہ دے۔ امام اس کی باتیں سن کر صبر و بردباری سے کام لیتے تھے اور اس کی ضرورت پوری کرتے وقت اپنی شناخت نہیں کراتے تھے۔ جب امام کی شہادت ہوئی تو وہ احسان اس مرد سے منقطع ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ نیک انسان امام علی بن حسین ہی تھے، چنانچہ آپ کے مزار پر حاضر ہوا اور زار و قطار رونے لگا۔ ابو نعیم رقم تراز ہے امام سجاد نے 2 بار اپنا پورا مال محتاجوں کے درمیان بانٹ دیا اور فرمایا خداوند متعال مومن گنہگار شخص کو دوست رکھتا ہے جو توبہ کرے۔ ابو نعیم ہی لکھتے ہیں بعض لوگ آپ کو بخیل سمجھتے تھے لیکن جب دنیا سے رحلت کر گئے تو سمجھ گئے کہ 100 خاندانوں کی کفالت کرتے تھے۔ جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو آپ فرماتے تھے آفرین ہے اس شخص پر جو میرا سفر خرچ آخرت میں منتقل کر رہا ہے۔ غلاموں کے ساتھ طرز سلوک۔ امام سجاد کے تمام تر اقدامات دینی پہلوؤں کے ساتھ سیاسی پہلوؤں کے حامل بھی ہوتے تھے اور انہی اہم اقدامات میں سے ایک غلاموں کی طرف خاص توجہ سے عبارت تھا۔ غلاموں کا طبقہ وہ طبقہ تھا جو خاص طور پر خلیفہ دوم اور عمر ابن خطاب کے بعد اور بطور خاص بنی امیہ کے دور میں شدید ترین سماجی دباؤ کا سامنا کر رہا تھا اور اسلامی معاشرے کا محروم ترین طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی طرح اپنے خالص اسلامی طرز عمل کے ذریعے عراق کے بعض ممالک کو اپنے طرف متوجہ اور اپنا گرویدہ بنا لیا اور معاشرے کے اس طبقے کی سماجی حیثیت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ سید الاہل انہوں نے لکھا ہے امام سجاد جنہیں غلاموں کی کوئی ضرورت نہ تھی غلاموں کی خریداری کا اہتمام کرتے اور اس خریداری کا مقصد انہیں آزادی دلانا ہوتا تھا۔ غلاموں کا طبقہ امام کا یہ رویہ دیکھ کر اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ آپ انہیں خرید لیں۔ امام ہر موقع مناسبت پر غلام آزاد کر دیتے تھے اور صورتحال یہ تھی کہ مدینے میں آزاد شدہ غلاموں اور کنیزوں کا ایک لشکر دکھائی دیتا تھا، وہ سب امام سجاد کے موالے تھے۔ حوالہ جات ذہبی، ابو نعیم اصفہانی، طبقات، کشف الغمہ، حلیۃ الاولیاء، صفت الصفوہ، کشف الغمہ، سید الاہل، یہ سارے کتابوں کے حوالے موجود ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہوں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔